السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملت ٹائمز میں خوش آمدید. ہندوستان میں بابری مسجد کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اسے توڑا گیا، شرپسندوں نے اسے توڑا اور سپریم کورٹ سے اس کا فیصلہ بھی آیا، لیکن مسلمانوں کے حق میں نہیں آیا. پچھلے دنوں تلنگانہ میں ایسا ہی معاملہ آیا جب سرکار نے ہی 2 مسجدوں کو شہید کر دیا. راتوں رات تلنگانہ کے سکریٹ میں 2 مسجد شہید کر دی گئی اور کسی کو خبر تک نہیں ہوئی. جب کل ہو کر کے اس کا ملبہ پھینکا گیا تب معاملہ سامنے آیا اور لوگوں کو پتا چلا کہ ہماری 2 مسجدیں سرکار کی نگرانی میں شہید کر دی گئی ہے. اور یہ معاملہ اب سرخیوں میں ہے. ہر چند کی یہ معاملہ ایک اسٹیٹ لیول پر ہے یا بہت کم ہے سرخیوں میں، لیکن دھیرے دھیرے معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. اور مسلمانوں کا، خاص طور سے تلنگانہ میں لوگوں کی اپیل ہے کہ سرکار دوبارہ وہیں پر مسجد کی تعمیر کرائے. اسد الدین اویسی یا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو بھی اس کو لے کر سخت تنقید کا سامنا ہے. ان پہ کہا جا رہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کے ساتھ ان کا اتحاد ہے، الائنس ہے، سرکار میں ایک طریقے سے وہ شامل ہے اور اس کے باوجود مسجد کو توڑ دیا گیا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ ان سب معاملوں میں اب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھی آ گیا ہے. پچھلے دنوں بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری اور ترجمان مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا ایک ریئیکشن سامنے آیا تھا. اور اب کل یعنی 5 ستمبر کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک وفد نے، اس میں جمعیت علماء ہند کے لوگ بھی شامل تھے اور بھی کئی تنظیموں کے لوگ شامل تھے، تعمیر ملت حیدرآباد اس کے رہنما شامل تھے. ان سب نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں تلنگانہ کے سی ایم چندر شیکھر راؤ آزاد سے ملاقات کی اور مسجد کی تعمیر کا مطالبہ کیا. اس میٹنگ میں کیا بات چیت ہوئی اس کے بارے میں آج بات چیت کریں گے ہم ڈاکٹر اسما زہرا سے. جس وفد نے ملاقات کی اسد الدین اویسی کی قیادت میں، اس میں ڈاکٹر اسما زہرا بھی شریک تھی. ڈاکٹر اسما زہرا ایک مشہور شخصیت ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں وومن کی چیف آرگنائزر ہے. تو آج ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ کیا ہے پورا معاملہ اور تلنگانہ سیم نے کیا یقین دہانی کرائی ہے. ڈاکٹر اسما زہرا، ملت ٹائمز میں خوش آمدید. جی جزاک سب سے اللہ. پہلے ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ تلنگانہ میں 2 مسجد کیسے شہید کی گئی اور کیا ہے پورا معاملہ؟ تلنگانہ کے سیکریٹریٹ میں 2 مساجد تھے اور یہ مساجد جو ہیں، ایک بڑی مسجد تھی جس میں تقریباً 600 افراد تو نماز پڑھ سکتے تھے، ٹوائلٹس بھی تھے اور مؤذن اور امام صاحب کے کمرے بھی تھے. ایک دوسری مسجد تھی جس میں 70 سے 80 لوگ نماز پڑھ سکتے تھے. یہ دونوں مساجد سیکریٹریٹ کے کمپلیکس میں تھیں. سیکریٹریٹ کو نئے طریقے سے تعمیر کرنے کے لیے پرانا جو سٹرکچر ہے اس کو ڈیمولش کیا گیا اور یہ جو ڈیمولیشن ہوا جولائی 7 کو، کچھ یہ ڈیمولیشن راتوں رات ہوا تو اس میں 2 مساجد بھی شہید ہوئے، ایک مندر بھی شہید ہوئی، مندر بھی وہاں پر توڑ دی گئی. اب اس کے بعد جو نیکسٹ ڈے جو کچھ وہاں کا ملبہ یعنی اس کے جو تصاویر میڈیا اور پریس سے سامنے آئے تو کافی لوگوں میں مطلب بے چینی ہوئی، حیدرآباد کے، تلنگانہ کے مسلمان. اور انہی دنوں میں کیونکہ 5 اگست کا بھی جو ایونٹ ہونے والا تھا تو مساجد کا تحفظ لے کر کافی لوگ بہت زیادہ فکر مند تھے، قائدین کی طرف رجوع ہو رہے تھے. تو یہ ایشو بہت ہی امپورٹنٹ ایشو بنا سارے لوگوں کے لیے اور سب اس کے لیے متفکر تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ہوا ہے اس کے لیے مناسب نمائندگی بھی ہو، احتجاج بھی ہو. KCR صاحب نے امیڈیٹلی اپنی اپالوجی پیش کر دی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر یہ ہو گیا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. لیکن یہ کافی نہیں تھا اور اس کے بعد کافی 2 مہینے تک اس پر مستقل یعنی کوشش رہی. تو کل یہ میٹنگ پاسبل ہو پائی کہ اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں الحمدللہ بہت ہی مطمئن یعنی رہے تمام ذمہ داران جو بورڈ کے تھے اور دوسرے بھی تنظیموں کے تھے کہ ایشورنس دیا گیا، تیقن دیا گیا کہ دوبارہ اسی جگہ اسی مقام پر انشاءاللہ تعمیر کی جائے گی دونوں مساجد. تو کل کی میٹنگ میں مسلم وفد کی طرف سے کیا مانگ تھی؟ مطلب مسجد کی تعمیر اسی جگہ پر سرکار کرائے گی یا دوسری جگہ کرائے گی، کیا ہے؟ یہ میٹر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو انٹروین ہونا پڑا کیونکہ مساجد کا جو موقف ہے اور مساجد کے بارے میں جو قانونی شریعت ہے کہ اگر کوئی زمین ایک بار اگر مسجد کے لیے وقف کر دی گئی تو پھر وہ تا قیامت یعنی وہ مسجد ہی رہے گی اور اس زمین کے ٹکڑے پر کوئی اور چیز تعمیر نہیں کی جا سکتی. یہ
ہمارا موقف تھا، اور اس کے لیے سب سے پہلے تو ایک یعنی پریس ریلیز دی گئی تھی مقامی حضرات کی جانب سے. جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مولانا ولی رحمانی صاحب نے خط لکھا تھا اور اپنا بیان بھی دیا تھا اس سلسلے میں. پھر اس کے بعد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی قیادت میں اور جماعت اسلامی کے حامد محمد خان صاحب اور رحیم الدین انصاری صاحب کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک ڈیلیگیشن اسد الدین اویسی صاحب سے بھی ہم نے ملاقات کی اور اپوائنٹمنٹ ہم چاہ رہے تھے، کیونکہ جو بورڈ کے صدر ہیں مولانا رابع حسن ندوی صاحب، ان کا کہنا تھا کہ بات چیت کے ذریعے اور مناسب نمائندگی اور ریپریزنٹیشن کے ذریعے آپ لوگ اپنی بات رکھیے. تو الحمدللہ یہ ہو پایا کہ ہم کو ایشورنس ملا ہے، یہ تیقن دیا گیا. تو انہوں نے کیا کہا کہ مطلب یقین دہانی انہوں نے کرا دیا کہ وہیں پر مسجد دوبارہ تعمیر کرائیں گے؟ کوئی ٹائم وائم دیا انہوں نے کب تک ہو جائے گا؟ سارا نقشہ جو تھا، پرانی جو بلڈنگ اور اس کے سارے بلاکس اور اس کی جو نیا ان کے پاس جو نقشہ بنا ہے، ساری چیزیں وہ پاور اسکرین پہ ہمارے سامنے رکھے، اور اس میں نئی بلڈنگ کہاں پر آ رہی ہے، اس کے انٹرنس پوائنٹس کہاں پر ہے، سائیڈ روڈز کہاں پر ہے، پرانی جو سیٹیلائٹ امیجز ہیں وہ اس حساب سے جو جگہ پہ دونوں پلاٹس ہیں، اور سی ایم کا آفس جو بن رہا ہے وہ کس جگہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ انہوں نے بتائی جہاں ان کی یعنی تجویز تھی کہ اگر اس سے ہٹ کے ہم اس جگہ پہ اگر رکھیں گے تو مندر مسجد سب تقریباً ایک پلانڈ وے میں ایک طرف آئے گا. تو ہم اور میں بڑی یعنی کافی بڑی جگہ بھی نکل سکتی ہے. تو پھر ہمارے جتنے بھی لوگ وفد میں تھے ان لوگوں نے سارے جو نقشے ہے، پرانے نقشے، نئے امیجز اور کتنا اسکوائر یارڈز لینڈ ہے، ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اپنی بات پھر سے وہاں دہرا کے یہی رکھے کہ شرعن ہمارے لیے یعنی اس جگہ کا تحفظ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے متبادل کوئی اور زمین ہم نہیں لے سکتے، اور ہم لوگ اس کے صرف یعنی محافظ ہیں، ہم اس کے اونر نہیں ہیں. لہٰذا وقف بورڈ کے تحت آپ اس کو رکھیے، اور اس کے ایکسچینج میں کوئی اور پلاٹ لینا یا جگہ لینا جائز بھی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایسا سوچے تھے، لیکن آپ لوگ سب جب یہ چاہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے ساری چیزیں بتائی، اور پھر سب کو ایشورنس دیا کہ اگر آپ لوگ انسسٹ کر رہے ہیں تو پھر اسی جگہ پہ دونوں مسجدوں کے بیچ میں بھی جو پیچ ہے وہ جوڑتے ہوئے امام کے کوارٹرز اور آپ کے یعنی مسجد کا کمپلیکس آپ بنا لیجیے. تو ایک ہفتے میں آرکیٹیکٹ سے پلان اور ڈیزائن سبمٹ کیا جائے گا جو بنا رہے ہیں، اور سب کا کہنا تھا کہ جو سیکریٹریٹ کی تعمیر جو انجینئرز اور جو آرکیٹیکٹس کر رہے ہیں انہی کے ذریعے کروا دیجئے، جو کچھ مسجد کے یعنی ریکوائرمنٹس ہے، ڈائریکشن ہے، یہ ساری چیزیں ہم دے دیں. تو مسجد کے بنانے میں جو خرچ آئے گا وہ خرچ سرکار دے گی یا پبلک کا سرکار ہی دے گی، سرکار ہی دے گی، سرکار ایک ساتھ تینوں چیزیں سیکریٹریٹ جو سیکریٹریٹ کی جو تعمیر ہو رہی ہے تو ان کا اپنا ایک نقشہ تھا جس کے مطابق وہ بلڈنگ بنانا چاہ رہے تھے، پھر انہوں نے مسجد کو بھی توڑ دیا. تو کیا مسجد دوبارہ بننے کی وجہ سے پھر ان کا جو نقشہ ہے جو کچھ بلڈنگس وہاں بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں دقت نہیں آئے گی ان لوگوں کو؟ دیکھیے جو کمپلیکس اب بن رہا ہے وہ کمپلیکس میں جو مین سیکریٹریٹ ہے اس کی سیکیورٹی اور باؤنڈری والز اور ساری چیزیں اگر دیکھیں گے تو اندر نہ ہی مندر ہے، نہ مسجد ہے، نہ کینٹین ہے، نہ کوئی چیز. پلان اس طرح ہے ان کا. اور مساجد جس جگہ پہ تھی اس کا جو پیچھا حصہ ہے وہاں سی ایم آفس ہے، سی ایم آفس کے بیک سائڈ میں. تو یہ دو جو پلاٹس ہیں وہ ایک طرح سے سیکریٹریٹ کے بھی بیک سائڈ ہو جائیں گے اور سی ایم آفس کے بھی بیک سائڈ ہو جائیں گے. تو مگر وہ زمین وہاں پر ایک سیکیور رہے گی. وہاں پر ایک مندر بھی تھا جس کو توڑا گیا تھا، مندر کی بھی دوبارہ تعمیر ہوگی مسجد کے ساتھ، یا مندر کے بارے میں کوئی بات چیت ہاں، ہوئی ہے؟ یہ بات ہو رہی تھی ڈسکشن میں کہ جس دن مسجد کا سنگ بنیاد، کیونکہ سارے لوگ یہ بھی انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ ایک ڈیٹ دے دیجئے اور اس ڈیٹ کو کم از کم اس کا فاؤنڈیشن سٹون لے کر دیں گے تو لوگوں میں کچھ حد تک اطمینان آ جائے گا. تو سیم ڈیٹ پہ شاید مندر کا اور مندر کی بھی بنیاد رکھی جائے گی، فاؤنڈیشن سٹون لے.
آپ لوگوں نے جو بات چیت کی یا مسجد کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ رکھا تو اس میں مندر کی بات چیت کی آپ لوگوں نے کہ جس طریقے سے مسجد ایک مذہبی عبادت ہے، مندر بھی ایک مذہبی عبادت گاہ ہے، تو اگر مسجد تعمیر ضروری ہے تو مندر کو بھی بنایا بھی لوگوں کا حق ہے. جی آپ کی تھوڑی آواز کٹی تھی. میں آپ یہ کی کہہ رہا آواز. ہوں کہ وفد میں جو بات چیت ہوئی اور مطالبہ ہوا دوبارہ مسجد کی تعمیر کا وہاں پر جو شہید کی گئی ہے، تو جس طریقے سے مسجد ایک مذہبی عبادت گاہ ہے، مندر بھی ایک مذہبی عبادت گاہ ہے، تو آپ کے وفد نے مندر کی تعمیر کے سلسلے میں کوئی بات چیت کی کہ مندر بھی دوبارہ بنائی جائے؟ نہیں، بس ان جو ڈسکشن میں رہا یہ کہ جس دن سنگ بنیاد مسجد کی رکھی جائے گی اسی دن آپ یہ بھی رکھ دیجئے، سیم ڈیٹ سب کو دے دیجئے، تاکہ یعنی آپ کی جو سیکولر حکومت یا جس طریقے سے آپ کا نظریہ ہے تمام اقلیتوں کے ساتھ وہ واضح ہو جائے اور لوگوں میں تیقن ہو جائے. تو مندر کی زیادہ ڈسکشن نہیں ہوا. تو یہ ہے پورا معاملہ کہ جولائی میں تلنگانہ میں 2 مسجد شہید کر دی گئی تھی. سرکار کا کوئی منصوبہ نہیں تھا دوبارہ مسجد بنانے کا، لیکن مسلم وفد یا بیرسٹر اسد الدین اویسی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اس معاملے میں مداخلت کی ہے، اور اب سرکار نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسی جگہ جہاں مسجد پہلے تھی وہیں پر دوبارہ مسجد بنائی جائے گی، اور یہ بات یقینی ہو چکی ہے. 1 ہفتے میں ساری چیزیں بھی فائنل ہو جائے گی. ڈاکٹر اسما زہرا جو ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کے سامنے میں ساری بات چیت ہوئی اور انہوں نے پوری تفصیلات ہمیں بتائی ہے. بہت شکریہ حیدرآباد سے ڈاکٹر اسما زہرا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاکم اللہ.